عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی اپنا مولویوں میں اختلاف ہے، ہم کیا کریں؟ دیوبندی کچھ کہتا ہے، بریلوی کچھ کہتا ہے، اہل حدیث باصطلاح جدید کچھ۔ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ایک کام تم کر لو، جن مسائل میں ان مولویوں کا اتفاق ہے اس پر تم عمل کر لو، جن میں اختلافات ہے اس کا حل ہم خود کر لیں گے۔ آگے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے آج تک کسی دیوبندی عالم نے آپ کو کہا ہے نماز نہیں پڑھو؟ بولو، اور بولو تو صحیح۔ کسی بریلوی عالم نے آپ سے آج تک کہا ہے نماز مت پڑھا کرو؟ اچھا، کسی اہل حدیث با اصطلاح جدید کے عالم نے کبھی آپ سے کہا ہے نماز نہیں پڑھا کرو؟ اچھا، اب میں آگے صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کبھی ان علماء میں سے کسی نے یہ کہا ہے کہ مغرب کے 4 فرض پڑھا کرو؟ اور بولو تو صحیح۔ کبھی ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھا کرو؟ تو میں اور آپ ان ساری باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے مولوی یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ سارے بہانے ہیں، سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے؟ تو اب کیا کرو گے آج کے بعد؟ انشاءاللہ کیا بھائی، یہ پیچھے والے کیا ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہو آپ لوگ۔ میں ایک خیال لے کر یہاں بیٹھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائیں، میں قیامت کے دن آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ آپ وہاں جا کے یہ کہہ دو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہی اللہ۔ اس لیے کوشش کرو، میں بھی کروں اور آپ بھی کرو، کس چیز کی؟ اور دیکھو یہاں ایسے کئی آبادیاں ہیں، یہاں پاس ہیں، ادھر فاصلوں پر ہیں، کبھی موقع ملا کرے تو یہاں آ کے نماز ادا کر لیا کرو جماعت کے ساتھ۔ یہ صرف جمعے کے لیے نہیں ہے، باقی بھی دن آنے کا موقع ہو کرے آ جایا کرو۔ دیکھیں آخرت کے لیے کبھی کبھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کو پراٹھا کھانے کے بجائے روٹی ملے، یہ سستا سودا ہے یا مہنگا؟ آخرت کی خاطر اگر آپ کو پراٹھا چھوڑ کے روٹی لینی پڑے، سستا سودا ہے یا مہنگا؟ اگر کبھی کچھ تھوڑا بہت روپیے پیسے کا اوپر نیچے ہو جائے آخرت کے حوالے سے کوشش کر لیا کرو، یہ پتہ نہیں چلے گا، ایک لمحے میں سب گزر جائے گا اور وقت آ جائے گا میں اور آپ تختے پر پڑے ہوئے ہوں۔